السلام علیکم۔ میں سہرش نواز آپ کی تیسری جماعت کی اردو کی ٹیچر آپ کو ویک 4 کے پہلے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، گزشتہ کلاس میں نے آپ کو سبق حاکم ایسے ہوتے ہیں کہ 2 پیراگراف کی پڑھائی کروائی تھی صفحہ نمبر 13 سے۔ آج ہم لوگ اسی سبق کو آگے پڑھیں گے، کنٹینیو کریں گے۔ حاکم ایسے ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں ہم لوگ پڑھیں گے ہمارے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بارے میں، کہ ان کا دور کیسا دور تھا۔ ان کا دور ایک مثالی دور تھا۔ وہ اپنے دور میں لوگوں سے کیسے انصاف کرتے تھے، دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ ان کا دور بہت اچھا دور تھا۔ اس سبق میں ہم لوگ یہ پڑھیں گے۔ پیراگراف نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہی خلیفہ اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ شریف سے بیت المقدس کا سفر کر رہے تھے۔ بیت المقدس ایک شہر کا نام ہے۔ یہ اس لائن میں بتا رہے ہیں کہ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے ساتھ مدینہ شریف سے بیت المقدس کا سفر کر رہے تھے۔ سواری ایک تھی، یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سواری تھی، اس لیے کچھ دیر خلیفہ خود اونٹ پر سوار ہوتے اور غلام پیدل چلتا۔ ایک سواری ہونے کی وجہ سے کیا کرتے، خلیفہ تھوڑی دیر خود اونٹ پر بیٹھتے تھے اور کچھ دیر غلام کو بٹھاتے تھے، پھر کچھ دیر غلام کو اونٹ پر بٹھاتے اور خود پیدل چلتے۔ پورا سفر اسی طرح طے کیا۔ جب شہر قریب آیا تو اتفاق سے اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ انہوں نے غلام کو اونٹ پر بٹھایا اور خود اونٹ کی مہار پکڑے شہر میں داخل ہوئے۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ خلیفہ مہار پکڑے چل رہے ہیں اور غلام سوار ہیں تو وہ حیران رہ گئے۔ اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ مدینہ شریف سے بیت المقدس کا سفر کر رہے تھے تو جانے کے لیے سواری ایک تھی اور خلیفہ اور غلام 2 لوگ تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اونٹ ایک تھا تو کچھ دیر خود اونٹ پر بیٹھتے تھے اور کچھ دیر غلام کو بٹھاتے تھے۔ تو اتفاق کیا ہوا، جب شہر قریب آئے، جب شہر میں انٹر ہونے لگے تو اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ تو جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور خلیفہ پیدل چل رہے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا۔ قحط کا مطلب ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو جانا۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ خلیفہ نے لوگوں کی خوراک کا انتظام خود سنبھال لیا۔ جب تک قحط رہا انہوں نے بھی گھی اور گوشت استعمال نہ کیا۔ انہی خلیفہ سے ایک بار کسی دیہاتی نے ایک علاقے کے گورنر کے بیٹے کی شکایت کر دی۔ خلیفہ نے انصاف کی خاطر گورنر اور اس کے بیٹوں کو بلایا۔ سب حاضر ہوئے۔ خلیفہ نے اس دیہاتی سے ملزم کی پہچان کروائی، پھر گورنر کے بیٹے سے پوچھا، تم نے اس دیہاتی کو کیوں مارا؟ گورنر کا بیٹا کوئی جواب نہ دے سکا۔ خاموشی پر خلیفہ کو یقین ہو گیا کہ دیہاتی سچا ہے۔ خلیفہ نے گورنر کے سامنے دیہاتی سے کہا، اب تو اس سے اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ گورنر کے سامنے خلیفہ نے اس دیہاتی کو اپنا کوڑا دیا اور اس سے کہا، اب تو اس سے اپنا بدلہ لے۔ دیہاتی نے گورنر کے سامنے اس کے بیٹے کو کوڑے مار کر اپنا بدلہ لے لیا۔ یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں کیا ہوا تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی تھی، لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ اس وقت کیا ہوا تھا کہ خلیفہ ہمارے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے کھانے پینے کا جو انتظام تھا دیکھنے کا، وہ خود سنبھال لیا تھا، اور جب تک کھانے پینے کی کمی تھی تو انہوں نے بھی گوشت اور گھی کو استعمال نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ ایک بار دیہاتی آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور گورنر کے بیٹے کی شکایت کی کہ اس نے مجھے مارا ہے۔ خلیفہ نے کیا کیا کہ گورنر کے بیٹے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیوں مارا تم نے دیہاتی کو؟ گورنر کے بیٹے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو خلیفہ کو اس بات پہ یقین ہو گیا کہ دیہاتی سچ بول رہا ہے۔ پھر خلیفہ نے حکم دیا دیہاتی کو کہ اب تم اس سے اپنا بدلہ لے لو گورنر کے بیٹے سے، اور اپنا کوڑا
مارنے کے لیے اپنا کوڑا گورنر کے بیٹے کو مارنے کے لیے دیہاتی کو دیا اور پھر دیہاتی نے اپنا بدلہ لے لیا۔ پیارے بچوں، حاکم ہو کر خادم کی طرح کام کرنے والے یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سبق میں ہمیں دیکھیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق جو ہمارے دوسرے خلیفہ تھے مسلمانوں کے، وہ حاکم تھے لیکن وہ خادم کی طرح کام کرتے تھے۔ ان کا دور بہت مثالی دور تھا، وہ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ یہاں پہ ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے بچوں۔ لاسٹ میں نے آپ لوگوں کو اس سبق کا ٹائٹل پیج بنانے کو کہا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل پیج بنا لیا ہوگا۔ آج کا ہوم ورک آپ لوگوں کا یہ ہے کہ گھر میں آپ لوگوں نے اس سبق حاکم ایسے ہوتے ہیں کہ رائٹنگ کرنی ہے، خوش خطی کرنی ہے، بہت ہی پیاری رائٹنگ میں، ٹھیک ہے؟ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔